مرنے اور مارنے سے پہلے وجیہہ سواتی کی عمر 43 سال تھی اور اس کا تعلق ایبٹ آباد سے تھا۔ MBA تھی۔ امریکہ کے سب سے بڑے کارڈیولوجسٹ ڈاکٹر بشیر المہدی کے ساتھ شادی ہوئی اور امریکہ چلی گئی۔ 1999 میں بڑا بیٹا عبداللہ پیدا ہوا۔ سرجیکل آلات کی کمپنی بنائی اور کاروبار شروع کر دیا۔ امریکہ، پاکستان اور دبئی تینوں جگہوں پر آنے اور جانے لگی۔ بے تحاشا پراپرٹی بھی خرید لی۔ 2014 میں دبئی میں بزنس وزٹ پر تھی۔ اچانک رضوان حبیب سے ملاقات ہوئی اور یہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ ڈاکٹر بشیر المہدی اس دوران ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو گیا۔ وجیہہ نے بیوگی کے بعد رضوان حبیب سے شادی کر لی۔ خاتون خوبصورت بھی تھی، امیر بھی تھی، جائیداد کی مالک بھی تھی اور کروڑوں روپے کا کاروبار بھی کرتی تھی، جبکہ رضوان حبیب نکما تھا، پراپرٹی کا کام کرتا تھا اور بیوی سے پیسہ منگوا کر کھاتا تھا۔ وجیہہ کے 3 بیٹے تھے۔ یہ امریکہ میں ماں کے ساتھ رہتے تھے۔ 2020 میں پراپرٹی کی وجہ سے دونوں کے درمیان اختلافات ہوئے اور معاملہ لڑائی جھگڑے تک پہنچ گیا۔ 2021 کے شروع میں پاکستان آئی، جھگڑا ہوا اور یہ واپس امریکہ چلی گئی۔ اس نے امریکہ جا کر خاوند کا نمبر بلاک کر دیا۔ DHA راولپنڈی میں اس کا 11 کروڑ روپے کا گھر تھا۔ وجیہہ نے وہ مکان اپنے نام ٹرانسفر کرانے کی قانونی کوششیں شروع کر دیں۔ رضوان حبیب مکان بھی نہیں دینا چاہتا تھا اور اس سے رقم بھی اینٹھنا چاہتا تھا۔ بہرحال قصہ مختصر، رضوان حبیب نے اپنی بہنوں کے ذریعے وجیہہ سے رابطہ کیا اور مکان ٹرانسفر کا چکر دے کر اسے پاکستان بلا لیا۔ یہ 16 اکتوبر 2021 کو اسلام آباد آ گئی۔ رضوان نے اسے ایئرپورٹ سے لیا اور لے کر گھر آ گیا۔ دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی اور رضوان نے اسے چھری مار کر اور گلا دبا کر قتل کر دیا۔ لاش پیک کی، ڈگی میں ڈالی، جنڈ پہنچا، اپنے والد کو ہنگو سے بلایا، لاش اس کے حوالے کی اور گھر واپس آ گیا۔ والد لاش کو خاندانی ملازم سلطان کے گاؤں لے گیا۔ دونوں نے سلطان کی بہن کے گھر میں گڑھا کھودا، لاش دفن کی اور گاؤں واپس چلے گئے۔ وجیہہ کا بڑا بیٹا عبداللہ والدہ سے رابطے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اسے والدہ کا فون مسلسل بند ملتا رہا۔ اس نے رضوان کی بہنوں سے رابطہ کیا۔ ان کا جواب تھا، تمہاری والدہ ہمارے پاس نہیں آئی۔ وجیہہ سواتی نے 22 اکتوبر کو امریکہ واپس پہنچنا تھا۔ یہ نہ پہنچی تو عبداللہ نے اپنے وکیل کے ذریعے تھانے میں گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی۔ پولیس نے رضوان کو بلا کر ہلکی سی تفتیش کی اور فائل لپیٹ کر بیٹھ گئی۔ عبداللہ نے عدالت سے رجوع کر لیا۔ جج نے پولیس کو طلب کر لیا۔ پولیس کے پاس تفتیش نہ کرنے کی کوئی ٹھوس وجہ موجود نہیں تھی۔ جج نے 30 دسمبر تک مجرم کو گرفتار کر کے تفتیش مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ اس دوران امریکی سفارت خانہ بھی متحرک ہو گیا۔ سفارتی اہلکار CPO راولپنڈی ساجد کیانی سے ملے۔ یہ انتہائی سمجھدار اور تجربہ کار پولیس افسر ہیں۔ انہوں نے خود تفتیش شروع کر دی۔ رضوان حبیب کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ 3 دن پولیس کی حراست میں رہا۔ اس کے پاس پولیس کے ہر سوال کا جواب تھا۔ اس چیز نے اسے مشکوک بنا دیا۔ پولیس اس کے والد کو پکڑ کر لے آئی تو اس نے تیسرے دن اپنا جرم قبول کر لیا۔ رضوان نے بتایا، میرے والد نے مجھے کہا تھا پاکستان میں 50,000 روپے میں کسی کو بھی قتل کرایا جا سکتا ہے، تم یہ رقم ادا کرو اور اس سے جان چھڑا لو۔ یوں میں نے وجیہہ کو قتل کر دیا۔ رضوان کی نشاندہی پر لاش برآمد ہوئی، آلہ قتل بھی مل گیا اور رضوان کا والد اور ملازم بھی گرفتار ہو گئے۔ رضوان نے انکشاف کیا، میں قتل کے بعد پولینڈ میں سیاسی پناہ لینا چاہتا تھا۔
میں نے پاسپورٹ بھی بنوا لیا تھا اور پولینڈ جانے کا بندوبست بھی کر لیا تھا، لیکن فرار ہونے سے پہلے ہی پکڑا گیا۔ وجیہہ سواتی کا کیس آج کل میڈیا میں تواتر کے ساتھ ڈسکس ہو رہا ہے۔ پولیس روزانہ کی بنیاد پر تفتیش کر رہی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اب تک کی تفتیش سے 3 چیزیں سامنے آئی ہیں۔ شادی محبت کی تھی، لیکن محبت کا شعلہ سرد پڑ گیا اور میاں بیوی میں ناچاکی تھی۔ خاتون خاوند کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، مگر خاوند ہر صورت اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ دوسرا، خاوند بیوی کی زمین، جائیداد اور رقم ہتھیانا چاہتا تھا۔ یہ ڈی ایچ اے کا گھر بھی اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا تھا۔ اور تیسری وجہ، والد نے اسے اکسایا اور یہ نفرت کی رو میں بہتا چلا گیا۔ ملازم سلطان بھی لالچ میں آ گیا اور اس نے لاش کو ٹھکانے لگانے کی ذمہ داری اٹھا لی اور یوں خاتون جان سے چلی گئی۔ ہم اگر سرے دست ان وجوہات کو اصل مان لیں تو سوال پیدا ہوتا ہے، خاتون، خاوند اور والد نے اس سارے کھیل سے کیا حاصل کیا؟ خاتون اپنی پراپرٹی بچاتے بچاتے جان سے چلی گئی۔ خاوند پراپرٹی کے لالچ میں قتل کے الزام میں گرفتار ہو گیا اور والد بھی بڑھاپے میں لالچ میں شریک جرم بن گیا۔ یہ دونوں اب سزائے موت اور عمر قید بھگتیں گے، اور یہ جس مکان کے لالچ میں اندھے ہو گئے تھے وہ مقدمے بازی کی نظر ہو جائے گا یا پھر اس پر کوئی اور قابض ہو جائے گا۔ چنانچہ پھر کس نے کیا پایا؟ ذلت، خواری، سزائے موت اور عمر قید۔ کس کو کیا ملا؟ یہ لوگ اگر اس کے برعکس ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جاتے، اپنے تنازع، اپنے ایشوز ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے، رضوان حبیب کا والد بزرگ کا کردار ادا کرتا، ملازم سلطان قتل کے معاملے میں معاونت سے انکار کر دیتا، تو یہ تمام لوگ بچ جاتے۔ خاوند پراپرٹی کی سیٹلمنٹ کر کے بیوی کو طلاق دے دیتا، بیوی اگر خاوند کو مکان دے دیتی تو ٹھیک، ورنہ یہ اپنا سامان اٹھاتا اور زندگی کا سفر نئے سرے سے سٹارٹ کر لیتا۔ اور بیوی کو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا نوازا تھا، یہ اگر مکان کی قربانی دے دیتی تو تمام لوگ ذلت اور خواری سے بچ جاتے اور بے مقصد موت سے بھی۔ لیکن انسان کے بارے میں کہتے ہیں، یہ جب کسی لالچ اور نفرت کے بھور میں پھنستا ہے تو پھر یہ پھنستا ہی چلا جاتا ہے، یہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا اور یوں یہ آخر میں ڈوب کر مر جاتا ہے۔ میں بار بار یورپ اور امریکہ کی مثالیں دیتا ہوں۔ میرے دوست مجھے یورپ سے مغلوبی کے تانے بھی دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے یورپین زندگی کے اصل حقائق سے واقف ہو چکے ہیں، لہٰذا یہ ایسے ایشوز پر ایک دوسرے سے لڑتے نہیں ہیں، یہ مل بیٹھ کر مسئلہ حل کر لیتے ہیں۔ بل گیٹس اور ان کی اہلیہ میلنڈا گیٹس کے درمیان 27 سال کی طویل رفاقت کے بعد مئی 2021 میں طلاق ہو گئی۔ یہ تاریخ کی سب سے مہنگی طلاق تھی۔ بل گیٹس کو قانون کے مطابق میلنڈا کو $76 بلین کے اثاثے دینا پڑ گئے۔ پاکستان کے کل مالیاتی ذخائر $24 بلین ہیں۔ بل گیٹس نے ہم سے 3 گنا زیادہ رقم طلاق میں دے دی۔ بل گیٹس بھی اگر چاہتا تو یہ رقم بچا سکتا تھا، یہ جاسوس ہائر کر کے بیوی پر الزامات لگا دیتا یا عدالت میں وکلا کا لشکر کھڑا کر دیتا، لیکن اس نے اس کی بجائے طلاق اور رقم دی اور دونوں نے اپنی اپنی چارپائی الگ کر لی۔ یہ اب بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور بچوں کو بھی وقت دیتے ہیں، بس یہ دونوں میاں بیوی نہیں ہیں۔ اب سوال یہ ہے، ان دونوں کو اس بے غیرتی کا کیا فائدہ ہوا؟ بے انتہا فائدہ ہوا۔ بل گیٹس مزے سے اپنے کام پر توجہ دے رہا ہے اور میلنڈا پورے فوکس کے ساتھ فاؤنڈیشن کے کام کر رہی ہے، جبکہ یہ اگر دوسرے راستے کا انتخاب کرتے تو یہ عدالتوں کی وجہ سے اس وقت تک پاگل بھی ہو چکے ہوتے اور ان کا کام بھی تباہ ہو چکا ہوتا، اور یہ بھی عین ممکن تھا کہ یہ دونوں یا کوئی ایک کیس کے آخر تک خودکشی بھی کر جاتا۔ لہذا بہتر کیا ہوا؟ میرا آپ کو مشورہ ہے، آپ گھریلو تنازعوں کی صورت میں ایک دوسرے کو طلاق دیں
رقم اور جائیداد تقسیم کریں، بچوں سے میل ملاقات کا فارمولا طے کریں اور زندگی کے سفر میں آگے کی طرف دوڑ پڑیں۔ نفرت اور لالچ میں لڑنے، مرنے اور تباہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اکثر لوگوں سے عرض کرتا ہوں، آپ جب بھی خودکشی کے بارے میں سوچیں یا کسی کو قتل کرنے یا نقصان پہنچانے کا فارمولا بنائیں تو عملی قدم اٹھانے سے پہلے کسی کمرے میں اکیلے بیٹھیں اور یہ فیصلہ کریں، زندگی اچھی ہے یا زمین جائیداد؟ آپ کا فیصلہ یقیناً زندگی کے حق میں ہوگا، لہذا آپ خود کو زیرو پر لے جائیں۔ آپ سے دوسرا فریق جو بھی مانگتا ہے آپ اسے دے دیں اور زندگی نئے سرے سے سٹارٹ کر لیں۔ ہو سکتا ہے یہ وہ ٹانگ ہو جسے کبرے کا کب ٹھیک ہو سکتا ہو۔ آپ نے اگر مرنا ہی ہے تو زندگی کے کنویں میں ڈوب کر مریں، پھندا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر دوسرے کو مارنا ہی ہے تو اس سے الگ ہو کر اسے ایک شاندار اور کامیاب زندگی سے ماریں، اسے چھری سے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور آپ اگر رضوان حبیب کے والد ہیں تو آپ والد کا کردار ادا کریں، کرائے کے قاتل کیوں بن رہے ہیں؟ یہ یاد رکھیں، دنیا کی ہر چیز دنیا ہی میں رہ جاتی ہے، لہذا کسی چیز کے لیے خود کو نقصان پہنچائیں اور نہ کسی کا نقصان کریں۔ زندگی ہے تو سب کچھ ہے، زندگی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔